فاضل بریلوی کا مسلک کیا تھا؟ واز کر کے پیسہ لینا نہیں تھا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی واز کر کے پیسہ لیتا ہے تو جائز نہیں ہے. رضوی حضرات کم از کم تقریر کے بعد پیسہ نہ لیں، اس لیے کہ فاضل بریلوی نے تقریر کے بعد نذرانے کو ناجائز کہا. یہاں عوام میں بعض لوگ انتشار پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کا فلاں فتویٰ اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ٹکرا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہیں مانیں گے تو کیسا ہوگا؟ ارے میرے بھائی، وہ فتویٰ تو انتشار کے لیے مت پھیلا، علماء میں اختلاف ہوتا ہے. تو بھی اعلیٰ حضرت کے ہر فتوے پہ عمل نہیں کرتا، اگر ان کے فتوے پر عمل کرتا تو تیرا پیٹ میں نہیں بھرتا تھا. تو تقریر فری میں کر کے چلے جا، ہم کو پتا چلے گا واقعی پکا رضوی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پورا مانتا ہے، ان کی ہر فتوے پہ عمل کرتا ہے. لیکن یہاں تقریر کے بعد نذرانہ ہی نہیں، بغیر نذرانے کے خطاب بھی نہیں کیا جاتا، پہلے فکس کر لیا جاتا. اگر ایک بار کوئی بلا کے نہیں دیا تو دوبارہ وہ آئے گا تو گھر پہ بھی اس کو آنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دھوکہ ہو گیا تھا، لے کر گئے اور پیسے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف ہو گیا تو انتشار. ارے علماء میں اختلاف علمی ہوتا ہے، اس علمی اختلاف کی شان کو سمجھو. اس علمی اختلاف کی وجہ سے نفرتیں پیدا نہیں ہوتی، علماء کا تحقیقی اختلاف ہوتا ہے. اگر حیدرآباد کا رہنے والا کوئی اگر اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل نہیں کیا یا جامعہ نظامیہ کو فالو کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا تو اس سے نفرت مت کرو تم، اس لیے کہ تم بھی اعلیٰ حضرت کے ہر فتوے پہ عمل نہیں کرتے. ان کے فتوے میں صرف ایک ہی نہیں ہے کہ اذان کو منبر کے بعد نہیں، مسجد کے باہر دلوانا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، خطاب کے بعد نذرانہ نہیں لینا یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. ایک یاد ہے، ایک بھول گئے؟ جہاں پر اذان منبر کے پاس ہو رہی اس کو باہر کروانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یاد آ گیا. اپنی تقریروں کے نذرانے کے موقع پر کیوں یاد نہیں آیا؟ وہاں بھی تو وہی اعلیٰ حضرت تھے، کوئی اور تھے؟ ایک جگہ ان کا علم یاد آ گیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے منبر کے پاس اذان نہیں ہونا چاہیے، مسجد کے باہر ہونا چاہیے. تو وہی اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہے کہ واعظ واز کر کے پیسہ لے گا تو جائز نہیں ہے، تقریر کا نذرانہ ناجائز و حرام ہے کہا انہوں نے. اور آپ کو معلوم، جب حرام ہے تو حرام کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام کام میں مددگار بننا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی مولانا بولے میں حرام کھانا چاہتا ہوں تو دوسرا حرام کھلاتا کیا؟ کوئی بولا میں شراب پیتا ہوں تو آپ لا کے دیتے کیا؟ میں تو نہیں پی رہا ہوں نا، پیا تو ان پی رہا، بول تو شراب پلانا بھی جائز نہیں ہے. مدد کس میں کرنا؟ گناہ کے کام میں مدد کرنا کیا؟ نیکی کے کام میں مدد کرنا. اب اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق کوئی اگر مولانا کو نذرانہ دیے تو ان کے چاہنے والے ہیں علماء کو، تو نذرانہ جائز ہوتا؟ وہ ناجائز ہے تو دینا جائز رہے گا. جب ناجائز پیسے دیں گے تو ناجائز کا میں مدد کرے جیسا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کی روح کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ یہ کیا بات ہے؟ میرا نام بھی لیتے، میرا نعرہ بھی لگاتے، میرے فتوے کے خلاف بھی چلتے. اب جو بھی کھا لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ یہ بھی دیا کہ جو آدمی پیسے لے ناجائز، اس کے پاس پیسے آ جائے تو وہ کھا نہیں سکتا. اگر آ گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ جس کے پاس سے اس کو لوٹا دینا. اگر نہیں معلوم ہو رہا ہے تو کیا کرنا؟ اس کی طرف سے غریبوں میں صدقہ کر دینا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر کوئی لے لیا تو جو تقریر کر کے پیسے دیا وہ نذرانہ دینے والوں کو تلاش کرنا، ان کو پہنچا دینا. نہیں مل سک رہے وہ لوگ، کہاں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا؟ صدقہ کر دینا. اب اس کے بعد کوئی حلال ذریعہ اپنا پیدا کرنا، پھر آ کے خطاب کرنا، پتا چلتا کہ زبان سے جو نکلنے والا خطاب سچا خطاب ہے. لیکن وہاں یاد نہیں آتا وہاں یاد. فتوے کے خلاف کر رہے ہیں، پھر بھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہوئے. جامعہ نظامیہ کے علماء کے فتوے بھی تحقیق کی بنیاد پر ہے، علماء میں فقہی اختلاف ہوتا ہے. اس کو لوگ انتشار کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہے. ہمارا یہ رویہ سخن نہیں ہے، لیکن مجبوراً ایک حقیقت کو سامنے لانا پڑا. جہاں ان لوگوں کو موقع ملا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور شیخ الاسلام کے خلاف، جامعہ نظامیہ کے موقف کے خلاف زہر اگلتے جا رہے ہیں. ارے ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. یہ سرزمین عشاق کی سرزمین ہے، احترام والی سرزمین ہے، تعظیم و تکریم والی سرزمین ہے. اس سرزمین پر تم جی رہے ہو تو صدقہ کس کا ہے؟ ان کا صدقہ ہے، ان کا ہے، ان کی بغاوت کرتے ہو. شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر ولی سے محبت سکھائے. اس لیے جامعہ کے کسی عالم کو بھی دیکھو آپ، کبھی وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلاف زبان نہیں کھولتا، کبھی نہیں. احترام کرتا ہر کوئی. دیکھو ہم جس جلسے میں خطاب کرتے، نعتیں پڑھی جاتی، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، کوئی تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم لوگ تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جب سلام پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پاس نفرت نہیں ہے، ہم ٹھیک نظامی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا احترام کرتے ہیں. تم کیسے اعلیٰ حضرت والے ہوئے کہ نام ان کا لیتے ہو، وہ جس کو چاہتے ان سے بغض رکھتے ہو؟ یہ کون سا معیار ہے سنیت کا؟ یہ کون سا معیار ہے؟
جامعہ نظامیہ کا موقع پہلے سنت و جماعت کے مطابق ہے. آج بھی جاؤ, میں آپ کو جامعہ نظامیہ کے اندر کی بات نہیں بولتا ہوں, آپ جمعرات کے دن جاؤ. آج کیا دن ہے؟ ہفتہ ہے نا. اب جمعرات جو آئے گی جاؤ ذرا مغرب پڑھو جامعہ نظامیہ میں. مغرب کے بعد وہاں قصید بردہ پڑھا جاتا ہے. 200-300 طلباء رہتے ہیں, 400 طلباء ہوتے ہیں اس میں شریک, اور قصید بردہ پڑھتے ہیں, قصید غوثیہ پڑھتے ہیں. اور وہاں کون سے اشعار پڑھتے ہیں؟ کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے, اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے. حامی میرے, شفیق میرے, داد رس میرے ہے اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہے. کر دے گے ڈوبتی ہوئی کشتی کو میری پار, باندھے ہوئے مدد پہ کمر غوث پاک ہے. کھٹکا نہیں ہے کچھ مجھے آفات دہر کا, آئے کوئی بلا تو اسی پر غوث پاک ہے, آئے کوئی بلا تو اسی پر غوث پاک ہے. یہ بامی جامعہ نظامیہ نے عقیدہ سکھایا, آج بھی وہی عقیدہ ہے. آج بھی جاؤ, ہم سے پوچھ کر مت جاؤ, جب جی میں آئے تم چلے جاؤ. درسگاہ میں کیا پڑھایا جا رہا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ذرا جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ, جمعرات کے دن نماز پڑھ کے آج زمین بات میں بیٹھو, آپ دیکھو کیا کیا پڑھا جاتا ہے. صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, شیخ الاسلام کی بارگاہ میں چادر گل پیش کی جاتی ہے, پھر وہاں پر بھی حضرت کے روضے پر سلام پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت نہیں ہے تو اہل سنت کون ہے پھر؟ سنیت کو بتانے والے, سنیت کو بچانے والے بھی سنی نہیں ہے, تو صرف تقریر کر کے تولنے والے سنی ہے. سنیت کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے جناب, توڑنے سے سنی نہیں بنتے. ان سے نفرت ان سے نفرت, وہاں سے بھاگو, آخر جائے گی کہاں پبلک؟ نہیں ملنا ایک دوسرے سے. چندہ آیا تو جب کیا کرتے, تحقیق کرتے, چندہ دینے والا اعلی حضرت کو مانتا تو چندہ لیں گے, ورنہ نہیں لیں گے. جب بھی کرنا نا, جب تو جدھر سے آتا آ جانے دو, آ رہا ہے آنے دو. جب بھی یہی ہونا چاہیے تھا.